حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیے تو اللہ تعالیٰ اس کا 1/3 دوزخ سے آزاد فرما دے گا۔ یہی کلام جو 2 مرتبہ کہے گا اس کا 2/3 دوزخ سے آزاد فرما دے گا، اور جس نے یہی کلمات 3 مرتبہ کہا اللہ تعالیٰ اس کو مکمل دوزخ سے آزاد فرما دے گا۔ یہی کلمات جس نے 10 مرتبہ پڑھے اس کے اور اس کے والدین کے تمام گناہ معاف کر کے ہر عذاب سے بری فرمائے گا اور جنت کا تحفہ عطا فرمائے گا۔ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے 5 اشیاء ایسی عطا ہوئیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں ملی۔ 1 مہینہ کی راہ تک روب کے ذریعے میری مدد فرمائی گئی، دوسری میرے لیے روئے زمین مسجد اور پاکیزہ فرما دی گئی، میرے جس امتی پر نماز کا وقت آئے وہ پڑھ لے، تیسری میرے لیے مال غنیمت حلال فرما دیا گیا حالانکہ مجھ سے پہلے نہیں تھا، چوتھی مجھے شفاعت کبریا عطا کی گئی، 5ویں ہر نبی اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوا اور میں تمام انسانوں کی طرف مبعوث ہوا ہوں۔ حدیث بخاری۔ اس حدیث کی گواہی قرآن مقدس میں بھی ہے۔ یہ واقعہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی درج ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا، یا محمد، جس دن اللہ تعالیٰ نے مجھے خلعت وجود عطا فرمایا تو مجھے 18,000 سال عرش کے نیچے ساکن ہونے کا حکم دیا۔ پھر مجھ سے پوچھا، تمہیں کس نے پیدا کیا؟ میں نے کہا، اے پروردگار، تیری ذات پاک نے پیدا کیا ہے۔ پھر مجھے 18,000 سال کوئی خطاب نہ فرمایا گیا۔ پھر دریافت فرمایا گیا، جبرائیل، تمہیں کس نے پیدا کیا اور میں کون ہوں؟ میں نے عرض کیا، اے پروردگار، تو میرا خالق و مالک اور رازق ہے، تو ہی زندہ کرنے والا اور مارنے والا ہے۔ پھر 18,000 سال مجھے خطاب سے نہ نوازا گیا۔ پھر مجھے خطاب ہوا، میں کون ہوں اور تم کون ہو؟ میں نے عرض کی، تو اللہ ہے اور خالق ہے، میں عید ہوں اور عاجز۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا ہوئی تو آپ فرط مسرت میں کھڑے ہو کر بارگاہ الہی میں دعا کرنے لگے، اے اللہ پاک، تو نے مجھے بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے جو اس سے پہلے کسی کے حصہ میں نہیں آئی۔ وہی آئی کہ اے موسیٰ، میں نے اپنے بندوں کے دلوں پر نگاہ کی تو تمہارے دل کو خالص پایا، یہی وجہ ہے کہ میں نے تجھے اپنی رسالت اور کلام سے سرفراز فرمایا۔ میں نے جو تمہیں عطا کیا ہے لے لو اور شکر گزار بن جاؤ اور توحید اور حب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زندگی کا خاتمہ کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا، یا اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں جن کی محبت تیری توحید کے ساتھ ضروری ہے، جن کا اسم گرامی موت کے وقت بھی ضروری ہے؟ فرمایا، اے موسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں جن کا نام عرش عظیم کے کنگروں پر لکھ دیا تھا۔ فرمایا، اے موسیٰ، تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے نزدیک اتنا رہوں جتنی تمہاری بات تمہاری زبان سے، تمہارا خیال تمہارے دل سے، تمہاری روح تمہارے بدن سے، تمہاری بصارت تمہاری آنکھ سے، تمہاری سماعت تمہارے کانوں سے، تمہاری آنکھوں کی سیاہی سفیدی سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ، میری خواہش تو یہی ہے کہ میں تیرے قریب تر ہوں۔ فرمایا، موسیٰ، اگر یہ چاہتے ہو تو پھر میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے پناہ درود پاک پڑھا کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے اللہ تعالیٰ، جب بھی میں زبور کی تلاوت کرتا ہوں تو مجھے ایک نور نظر آتا ہے، میرا محراب خوشی سے جھومنے لگتا ہے، میرا قلب راحت محسوس کرتا ہے، میرا حجرہ منور ہو جاتا ہے۔ یا اللہ، وہ نور کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ نور محمد ہے، میں نے اسی نور کے طفیل دنیا آخرت آدم حوا جنت اور دوزخ کو پیدا فرمایا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بلند آواز سے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعرہ لگایا تو پرندے، جنگلی وحشی، کوہ دشت، بیابان صحرا گونج اٹھے کہ اے داؤد، آپ نے صحیح اور سچ کہا۔ اس دن کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام جب بھی زبور کی تلاوت فرمانے لگتے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتے تھے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بطن میں جلوہ گر ہوا تو حمل کے پہلے مہینے جو رجب کا مہینہ تھا، ایک رات جب میں اپنے گھر میں سو رہی تھی تو خواب میں دیکھتی ہوں کہ مرد کامل جس کے چہرے سے ملاحت ٹپک رہی تھی، جس سے عمدہ خوشبو آ رہی تھی، میرے پاس آیا اور کہنے لگا، مرحبا یا محمد۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ کہا، میں ابو البشر
بشر آدم ہوں۔ میں نے پوچھا آپ کس کے لیے تشریف لائے ہیں؟ فرمایا اے آمنہ بشارت ہو کہ تم سید البشر فخر ربیع و مضر سے حاملہ ہو۔ جب دوسرا مہینہ ہوا اسی طرح ایک اور شخص میرے پاس آیا اور کہہ رہا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں حضرت شیس علیہ السلام ہوں۔ میں نے کہا آپ کیسے آئے ہیں؟ تو فرمایا کہ اے آمنہ خوشخبری ہو کہ تم صاحب تعویل و حدیث سے باروور ہو۔ جب تیسرا مہینہ ہوا تو ایک اور صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں حضرت ادریس علیہ السلام ہوں۔ میں نے کہا آپ کیسے آئے؟ فرمایا اے آمنہ بشارت ہو کہ تم نبیوں کے سردار سے حاملہ ہو۔ جب چوتھا مہینہ ہوا تو ایک بزرگ میرے پاس آئے اور کہنے لگے السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں نوح علیہ السلام ہوں۔ میں نے کہا آپ کیسے تشریف لائے ہیں؟ فرمایا اے آمنہ خوشخبری ہو کہ تم نبی محترم صاحب نصرت و فتح سے حاملہ ہو۔ جب پانچواں مہینہ ہوا تو اسی طرح ایک حضرت میرے پاس آئے اور کہنے لگے السلام علیکہ یا صفوات اللہ۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں ہود علیہ السلام ہوں۔ میں نے کہا آپ کیسے آئے؟ فرمایا اے آمنہ بشارت ہو کہ تم اس نبی معظم سے حاملہ ہو جو قیامت کے دن شفاعت عظمیٰ کے مالک ہوں گے۔ جب چھٹا مہینہ ہوا تو ایک بزرگ میرے پاس آئے اور کہنے لگے السلام علیکہ یا رحمت اللہ۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہنے لگے میں ابراہیم خلیل اللہ ہوں۔ میں نے کہا کیسے تشریف آوری ہوئی؟ فرمانے لگے اے آمنہ خوشخبری ہو کہ تم نبی جلیل القدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باروور ہو۔ جب ساتواں مہینہ ہوا تو اسی طرح ایک بزرگ میرے پاس آئے اور کہنے لگے السلام علیکہ یا من اختار اللہ۔ میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا میں اسماعیل ذبیح اللہ ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ کیسے تشریف لائے ہیں؟ فرمایا اے آمنہ خوشخبری ہو تمہیں تمام نبیوں کے خاتم الانبیاء کی ماں بننے کا شرف عطا ہونے والا ہے۔ جب آٹھواں مہینہ ہوا تو ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے السلام علیکہ یا خیرات اللہ۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہنے لگے میں موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ میں نے کہا آپ کیسے آئے؟ تو کہنے لگے کہ خوشخبری ہو اے آمنہ تم صاحب قرآن نبی سے حاملہ ہو۔ جب نواں مہینہ ہوا تو اسی طرح ایک بزرگ میرے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے السلام علیکہ یا خاتم الرسول اللہ۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمانے لگے میں عیسیٰ بن مریم ہوں۔ میں نے کہا آپ کیسے آئے؟ تو کہا کہ اے آمنہ خوشخبری ہو کہ نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باروور ہو۔ امام واقدی فرماتے ہیں کہ جب ربیع الاول کی پہلی شب ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کو آپ کی ذات اقدس سے عجیب کیف و سرور حاصل ہوا۔ دوسری شب حصول مقصد کی بشارت دی گئی۔ تیسری شب حضرت آمنہ سے غیب ہاتف مخاطب ہو کر کہا گیا اے آمنہ اب اس جان عالم کا ظہور کا وقت قریب آ گیا ہے، وہ اللہ کی حمد و ثنا اور شکر بجا لائے گا۔ چوتھی شب حضرت آمنہ نے ملائکہ کی بلند آواز سے تسبیح سنی۔ پانچویں شب حضرت آمنہ نے خواب میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زیارت کی اور فرما رہے تھے اس نبی جلیل کی خوشخبری ہو جو صاحب نور و جمال اور فضل و کمال کے مالک ہیں۔ چھٹی شب صاحب مدح و ثنا حضرت سید الانبیاء کے انوار سارے عالم میں جلوہ گر ہوئے۔ ساتویں شب ہوئی تو ملائکہ حضرت آمنہ کے مکان پر آئے جس سے خوشیاں دوبالا ہو گئیں۔ آٹھویں شب مبارک بادی کے فرشتے نے ندا کی کہ حضور سرور کائنات کی ولادت کا وقت قریب ہو گیا ہے۔ نویں شب لطف و مہربانی کے فرشتے نے ندا کی کہ حضور کی والدہ سے غم و علم زائل ہو گئے۔ دسویں شب خیف و منا نے ماجدہ سے بشارت دی۔ گیارہویں شب زمین و آسمان والوں نے ایک دوسرے کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کی خوشخبری دی۔ بارہویں شب حضرت آمنہ فرماتی ہیں چاندنی رات تھی، عبد المطلب اپنی اولاد کو لے کر حرم کی طرف گئے تاکہ دیواروں کی مرمت کر سکیں۔ پھر میرے پاس اس وقت کوئی نہ تھا، نہ کوئی مرد نہ کوئی عورت۔ میں اپنی تنہائی پر غمگین تھی اور کہہ رہی تھی ہائے یہ تنہائی، اس وقت نہ کوئی عورت ہے جو میری مدد کرے، نہ کوئی غم خار ہے، نہ کوئی کنیز ہے جو مجھے سہارا دے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں پھر میں نے اپنے مکان کے ستون کی طرف دیکھا، کیا دیکھتی ہوں کہ دراز قد 4 عورتیں اس سے زیر ہو گئیں، انہیں انوار نے ڈھانپ رکھا تھا، انہوں نے سفید رنگ کی چادریں لپیٹ رکھی تھیں جن سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہ عبد مناف کی بیٹیاں ہیں۔ ان میں سے پہلی آگے بڑھی اور کہا اے آمنہ تمہاری مانند کون ہے کہ تم سید البشر اور فخر ربیع و مضر سے حاملہ ہو؟ یہ کہہ کر وہ میری دائیں جانب بیٹھ گئیں۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہنے لگی میں سب انسانوں کی ماں حوا ہوں۔ پھر دوسری آگے بڑھی اور کہا اے آمنہ آج تم فخر کرو کہ تم اس ہستی
بیتی مقدس سے حاملہ ہو جو پاک صاف عالم کا مینارہ اور معارف کا بحر بے قرار نور مجسم اور کائنات کا کھلا راز ہے۔ یہ کہہ کر وہ میری بائیں جانب بیٹھ گئیں۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہنے لگی میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بیوی سائرہ ہوں۔ پھر تیسری آگے بڑھی اور کہا اے آمنہ آج تم سب سے بہتر ہو کہ تم اس ذات اقدس باری تعالیٰ کے حبیب اعظم سے حاملہ ہو جو اور صاحب مدح و ثنا ہیں۔ یہ کہہ کر وہ میری پشت کی جانب بیٹھ گئیں۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہنے لگی میں آسیہ بنت مزاحم ہوں۔ پھر چوتھی آگے بڑھی، وہ ان سب سے پرشکوہ ذی وجاہت اور حسین و جمیل تھیں اور کہا اے آمنہ تیری مانند آج کون ہے کہ تم اس فخر عالم سے حاملہ ہو جو معجزات کے مالک، دلائل و آیات کے حامل اور اہل و زمین و آسمان کے سردار ہیں، اور حضور پر اللہ تعالیٰ کا بہترین اور کامل ترین صلوات و سلام ہو۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے کی طرف بیٹھ گئیں اور فرمایا اے آمنہ اپنا جسم میری طرف مائل کرو۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہنے لگی میں مریم بنت عمران ہوں، ہم تمہاری داعیہ ہیں اور ولادت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت انجام دینے آئی ہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں ان بیبیوں سے بھی گھل مل گئی۔ اس وقت مجھے لمبے لمبے نوری پیکر نظر آنے لگے جو جوک در جوک میرے حجرے میں داخل ہوئے۔ ان کی آوازیں ملتی جلتی تھیں لیکن زبانیں مختلف تھیں جن میں سریانی غالب تھی۔ یوں نظر آتا تھا کہ مکان کی دیواریں میری طرف جھکی ہوئی ہیں اور میرے دائیں بائیں نور کے بلکے اڑ رہے تھے۔ ولادت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبرائیل جنت میں پینے کے جام بہترین خوشبوؤں سے بھر دو اور اسے رضوان خازن جنت جنتی حوروں سے کہو زیبائش و آرائش کریں۔ ملک پاکیزہ کے نافے کھول دو کہ تمام مخلوقات کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہور فرمانے والے ہیں۔ اے جبرائیل محبوب اعظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو سب میں سے مقرب اور افضل و اعلیٰ ہیں تو وصال کے سجادے پھیلا دو اور مالک کو حکم دو کہ جہنم کے تمام دروازے بند کر دے۔ مالک جہنم کے دروازے کے داروغہ کا نام ہے۔ رضوان سے کہو کہ جنت کے تمام دروازے کھول دے۔ رضوان جنت کے دروازے کا فرشتہ ہے۔ اے جبرائیل تم خود بھی بہشتی جوڑا زیب تن کر لو اور زمین و آسمان کے مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں منادی کر دو کہ محبوب محب مطلوب و طالب کے وصال کا وقت آ گیا۔ جبرائیل امین نے رب کریم کے حکم کی تعمیل کی اور فرشتوں کو مکہ کے پہاڑوں میں لا کھڑا کیا۔ ان فرشتوں نے کعبہ شریف کو گھیرے میں لے لیا۔ اطراف و اکناف میں پرندے چرندے درود شریف کے گیت گانے لگے اور جنگلوں اور صحراؤں کے جانور حضور مقدس کی خوشی میں ایک دوسرے سے ملنے لگے۔ حالانکہ جنگل کے درندے ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا نہ سرد ہوئی نہ گرم، بھینی بھینی ہو کر چلنے لگی اور سرور دینے لگی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ وقت ولادت باسعادت اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں سے تمام حجابات اٹھا لیے اور مجھے سرزمین شام اور بصرہ کے محلات نظر آنے لگے۔ میں نے 3 عظیم الشان جھنڈے دیکھے، ایک مشرق میں لگایا گیا، ایک مغرب میں اور ایک کعبہ کی چھت پر نصب کیا گیا۔ اسی عالم میں مجھے پرندوں کا ایک غول نظر آیا جن کی چونچیں سرخ سونے کی طرح تھیں پر آبدار موتیوں کی مانند تھے۔ وہ میرے حجرہ نور میں آ کر زور و جواہرات اور لولو اور مرجان نچھاور کر رہے تھے۔ پھر وہ میرے ارد گرد آ کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے لگے۔ میں انہیں لمحہ بہ لمحہ اپنے سے ہٹاتی، اسی دوران میں فرشتے صف بہ صف میرے ہاں اترتے رہے۔ ان کے ہاتھ میں سرخ سونے اور سفید چاندی کی تشتریاں تھیں اور وہ عود و عنبر اور مختلف خوشبوئیں بکھیرتے رہے اور بلند آواز سے رسول مکرم حبیب معظم پر درود شریف پڑھنے لگے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ چاند کی خیمے کی طرح میرے سر پر چھا گیا اور ستارے خوبصورت کندیلوں کی طرح لٹک گئے۔ مجھے سفید اور کافوری شربت پیش کیا گیا جو مشک سے زیادہ خوشبودار تھا اور دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا۔ مجھے پیاس محسوس ہو رہی تھی لہٰذا اسے لے کر پی لیا۔ میں نے اس سے زیادہ لذیذ مشروب کہیں نہیں دیکھا۔ اس کے بعد مجھ پر ایک نور عظیم ظاہر ہوا۔ میں نے دیکھا ایک سفید رنگ کا پرندہ میرے کمرے میں آیا اور میرے دل پر سے پرواز کی۔ حضرت سلمان ابن اسلام فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایک مرتبہ یہ کہا اے اللہ پاک میں تجھے تیرے فرشتوں کو، تیرا عرش اٹھانے والے فرشتوں کو، آسمان اور جو کچھ اس میں ہے، تمام زمینوں اور جو کچھ اس میں ہے ان کو اور تیری مخلوق کو گواہ بناتا ہوں اس بات پر کہ تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور تو ہی عبادت کے لائق ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے
لائق نہیں ہے، اور اولین و آخرین میں سے جو اس کا انکار کرے میں اس کا انکار کرتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا 1/3 دوزخ سے آزاد فرما دے گا۔ جو 2 مرتبہ کہے گا اس کا 2/3 دوزخ سے آزاد فرما دے گا، اور جس نے 3 مرتبہ کہا اللہ تعالیٰ اس کو مکمل دوزخ سے آزاد فرما دے گا۔ جس نے 10 مرتبہ پڑھا اس کے اور اس کے والدین کے تمام گناہ معاف کر کے ہر عذاب سے بری فرمائے گا اور جنت کا تحفہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔